سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نہیں، پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ توہین مذہب کے کیس سے تو ایسے ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہوتا ہے کہ انکوائری کی جائے۔ آج تک جیو کو بھی یہ مشکل پیدا ہوئی ہے۔ ابھی جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ اس کا یہ انکوائری نمبر لگ گیا ہے اور تحقیقات مکمل کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ ہیں عرفان احمد خان صاحب۔ خان صاحب، ایک سادہ سا سوال جہاں سے پروگرام شروع کرتے ہیں کہ کوئی 55-56 اسلامی ممالک ہیں، لیکن توہین مذہب ہمارے ملک میں کیوں ہوتی ہے؟ صاحب، مصیبت ساری یہ ہے کہ جو ملک کا مزاج جو ہے نا وہ بدل دیا گیا ہے۔ جب سے یہ ضیاء الحق کی آئین ترمیمیں کی تھی، اس کے بعد یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا ہے۔ خالی کوئی خاص ٹارگیٹ جو تھا اس وقت تو یہ ساری کاروائی افغانستان کے چکر میں کی جا رہی تھی رشین کے مقابلہ کرنے کے لیے، اور امریکنز کو خوش کرنے کے لیے امریکن بھی ان کو پیسہ دے رہے تھے، اور لیکن اس سے قوم کا مزاج ہی بدل کے رہ گیا ہے۔ کسی ملک میں اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کیا جاتا، یا رمضان ہو یا آپ محرم کا مہینہ کہہ لیں، ہر جگہ محرم آرام سے امن سے گزر جاتا ہے۔ ہر ملک کے اندر مطلب آپ کو اسلامی ملک کے اندر شیعہ بھی جاتے ہیں، سنی بھی جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بات شیعہ سنی تک نہیں رہ گئی، ہمارے یہ ہے کہ اب بریلوی اور جو بندی اور ہر مدرسہ جو تھاٹ ہے اس نے اپنے مدرسوں کو اپنے اتنا حاوی کر لیا وہ اپنے اوپر کہ ہر چیز جو ہے اب اس کو اسی پیمانے پر دیکھا جاتا ہے، مذہب کے پیمانے پر دیکھا جاتا ہے۔ عام انسان کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ اب جیو کے معاملہ بھی ایسے ہی، مطلب جیو نے بھی ایک زمانے میں اس میں بڑا گندا کردار ادا کیا تھا، جنگ پبلیکیشنز نے ان سارے معاملات کا، آج خود وہ اس کا شکار ہو گئے۔ اور خالی یہ نہیں ہے، ہر بندہ جس نے اس وقت پیسہ کمایا، ان سے پیسے لیے اور اس قوم کا مزاج بدلنے میں کاروائی میں حصہ لیا، آج وہ خود اس کا شکار ہو رہی ہے۔ اب واحد ملک ہے پاکستان جہاں پر محرم کا چاند نکلتے ہی لسٹ شائع ہو جاتی ہے کہ ان اضلاع کے اندر ان علماء کی لسٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں یا مخصوص ضلعوں کے اندر جانے کی اجازتیں دی جاتی۔ کہیں وہ بتا رہے، کہیں پورے عالم اسلام کے اندر یہ کاروائی نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی جو ہے سال میں 2-3 دفعہ ایسے مواقع پیدا ہوتے ہیں کہ یہ لسٹیں شائع کر دی جاتی ہیں کہ جی ان مولویوں کو اوپر پابندی ہے، یہ اس لیے کہ جا کے یہ ایسی تقریریں کرتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی کاروائیاں کرتے ہیں جس سے یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج کل جیو کے ساتھ۔ اب محرم مطلب 10 دن تو گزر گئے، محرم کا مہینہ بھی اب ختم ہونے والا ہے، لیکن وہ کاروائی مسلسل چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارا مزاج جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور لیکن اس کے لیے مطلب کبھی کبھار آواز اٹھتی ہے، لیکن ایک مجموعی آواز پورے ملک سے جب تک نہیں اٹھے گی۔ ایک امکان پیدا ہوا تھا جب یہ جو آپ کو حسن معاویہ جو اس کا طاہر شفیع کا بھائی ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمے بنائے تھے، آپ کو پتہ ہے، یہ سوشل میڈیا کے تھرو۔ اس وقت خیال تھا کہ شاید جس طرح آواز اٹھی ہے، لیکن پھر وہ دب کے رہ کی بات ختم ہو گئی، وہ مقدمے کئیوں کو رہا کر دیا، زیادہ تر مقدمے ابھی تک چل رہے ہیں، لوگ اندر ہیں۔ تو یہ ایک مزاج ہمارے قوم کا جو بگڑ گیا ہے، جب تک اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اور یہ اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک آپ کے اندر آئین میں جو بعض تبدیلیاں آپ نے کی ہوئی ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے، جب تک آپ جو آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا کردار ختم نہیں کریں گے۔ یہ ہر معاملے میں جو ہے مداخلت کر چھوڑتے ہیں، ہر معاملے میں رائے دینا ضروری خیال کرتے ہیں، ان سے نہ بھی پوچھا جائے تو ضرور ان کا وقتاً فوقتاً اجلاس ہو کے اپنی کارروائیاں ڈالتا رہتا ہے، جس سے قوم کا مزاج جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اور یہ تمام کا صحیح کارروائیاں جب تک ختم نہیں ہوں گی ملک میں سے،
उसी तरह ये मामला जो है बिगड़ते चले जाएंगे। अच्छा, मैं ज़रा खुल कर बात करता हूँ। खान साहब तो बड़ी एहतियात से अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ियाउल हक ने ये कवानीन जो ऑर्डिनेंस जारी किया था या भुट्टो ने, उस वक़्त तो इतनी तौहीन मज़हब नहीं होती थी, मगर ये अहमदियों के लिए कवानीन बनाए गए थे और अहमदियों के गिर्द घेरा तंग करने का मुकम्मल प्रोग्राम बना था। लेकिन इनको पता नहीं था कि कल को हमारी नस्ल जो है ये भी इससे मुतासर होगी और वो भी जेलों में पहुंच जाएगी। खान साहब, इस चीज का इनको अंदाजा था कि कल को हमारा भी रगड़ा निकलेगा? ये मुसीबत है कि मौलवी की सोच इतनी महदूद होती है कि ये किसी का अलाकार बन जाते हैं 4 पैसों के लिए, लेकिन ये नहीं सोचते कि मुस्तकबिल के या आने वाले वक्त का इसके मुल्क पर क्या असरात पड़ेंगे, आने वाली नस्लें से कैसे मुतासर होंगी। इसी चीज ने जो है मुल्क का बेड़ा गर्क किया, या हमारे मुल्क को डुबोया हुआ है। जो हमारा माहौल है, इस्लामिक कल्चर जो हम लिए फिरते हैं, वो किसी दूसरे इस्लामी मुल्क में मौजूद नहीं है। खजब किसी और इस्लामी मुल्क में मौजूद नहीं, और कहीं पे भी ऐसे मसाइल नहीं बनते, तो इन्हें मजहब के केस नहीं होते। लेकिन हमारी बड़ी तादाद जो है वो सऊदी अरब भी जाती है, दूसरे अरब ममालिक में भी जाते हैं, काम भी वहां पे करते हैं, वहां से सीख के क्यों नहीं आते? यहाँ जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचते हैं वो फिर इसी रंग में रंग जाते हैं। वहां का पैगाम यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचाते कि वहां भी इस्लाम है, मगर लोगों को जेलों में इस्लाम के नाम पे नहीं डाला जाता? लेकिन हमारी जब तक हुकूमत इस तरफ नहीं आएगी उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। आपके मेरे या जो दुनिया बाहर निकलती है, बाहर की दुनिया को देख के मुतासर होते हैं, या हम सीखते हैं कि हाँ भाई दुनिया किस तरह अमन से रह रही है। लेकिन जो इत्तेफाई जिसका असर है वो तो उन कवानीन का है। जब तक हुकूमत, सियासतदान जिन्होंने ज़ियाउल हक की तरमीमों को पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बनाया, ये भी तो इस बात के जिम्मेदार है। और ये जब तक आइन में दोबारा बहाली करेंगे, हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ ज़ियाउल हक के किए हुए या जो गैर सियासी डिक्टेटरों ने ये तरमीमें की आइन के अंदर, चाहे वो ज़ियाउल हक था, चाहे वो जितने भी फौजी हमारे हुक्मरान थे, परवेज मुशर्रफ समेत, अगर ये चाहे तो उनको खत्म कर सकते हैं और तर्क आइन चाहे तो उसको असल बहाल कर सकते हैं। वोट तरमीमें जो डिक्टेटरशिप के तहत कबूल की गई उनको चाहे तो खत्म कर दें और अदलिया भी इनका साथ देगी इन मामलों के अंदर, लेकिन ये खुद सियासतदान जरूरत नहीं करते। अभी आपने अदलिया की बात की। एक जज जो बड़ी अदालत का वो रिटायर होता है, उसको 20-23 लाख रुपया महीने की पेंशन, बिजली के बिल फ्री और भी बहुत सहूलतें होती हैं। आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को अदलिया का फायदा हो रहा है मजमूई तौर पे? देखिए, जो दो किस्म के मुकदमात होते हैं जिनके अंदर आप कह लें कि भाई जो क्रिमिनल लॉ है उनके अंदर बास फैसले या मामला जो है वो वहां तक जाकर फाइल स्टेज पर जाकर ही इंसाफ मिलता है, उससे पहले इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन बहुत सियासी मुकदमात में, मजहबी मुकदमात में जो है अदलिया ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। ये मुख्तलिफ डिक्टेटरों के हाथों में बिकते रहे हैं। मौजूदा अदलिया भी है, इस वक्त भी जो 2 अदलिया बन गई हुई है, एक आईनी अदालत बन गई है कहाँ पे, और एक जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये भी किसी के कहने पे, किसी ताकतवर हल्कों के कहने पर ये भी तब्दीली लाई गई है जिसका कोई बज़ाहिर ऐसा हमें फायदा नजर नहीं आता या इससे कोई अदलिया के मामला में बेहतरी नजर नहीं आती। हाँ, ये है कि भाई अदलिया को अंदर मुदाखलत का दबाव जो है वो पहले से ज्यादा खुल गया है, जो लास्ट 2 तरमीमें हुई हैं आइन के साथ, और उसको अदलिया ने भी कबूल कर लिया। जिस तरह 2 जज जैसे मंसूर अली शाह वगैरह हलफ नहीं उठाया या पीछे हट गए, फर्दर अदलिया का हिस्सा लेना मंजूर नहीं किया, इसी तरह अगला सारा अदलिया एक दफा एका हो जाए और उठ के दस्तीवें देनी शुरू कर दे तो जाहिर बात है कि फिर उसका असर होगा, फिर अदलिया के अंदर मुदाखलत बंद हो जाएगी। लेकिन यह कि हर चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो अदलिया हो, उन्होंने अपने खुद मुदाखलत दरवाजे खोले हुए हैं, और उसकी वजह यही है कि भाई हर बंदा जो है वो करप्ट है और करप्शन की तरफ देखता है, अपने जाती फायदे की तरफ देखता है, मुल्क के फायदे की तरफ नहीं देखा जाता। हाँ, अभी आपने कहा कि ये कवानीन जो खासकर अहमदियों के लिए बनाए गए थे ये खत्म करने इतने मुश्किल नहीं है,
مگر جیو جیسے چینل کے لیے اس کا چیلنج بنا ہوا ہے، علماء سڑکوں پہ ہیں، سوشل میڈیا وہاں پہ بھی کافی مارشا خالی احمدیوں کی بات نہیں ہے، اسلامیاتی نظریاتی کونسل کی کیا ضرورت ہے وہ بتا دیں۔ کیا دوسرے ملکوں میں ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جس کی آئینی حیثیت ہو؟ تو تمام اسلامی ممالک کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں جن سے رائے لی جا سکتی ہے مذہبی معاملات کے اندر، لیکن یہ کہ ان کو مالی تنخواہیں ملتی ہوں، ان کو جب میٹنگ ہوتی ہو ان کے لیے جہاز چلتی ہوں، سفر خرچ دیا جاتا ہو، جبکہ آئینی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی رائے کی پابندی نہیں ہے کہ ہاں اس رائے کو آپ قبول کر لیں۔ سپریم کورٹ کا ادارہ اس سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، سیاستدان اس سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف مولویوں کو خوش کرنے کے لیے ان کو جب حکومتوں نے اپنے استعمال کے لیے جب کو ان سے بات کروانی ہو، شور ڈلوانا ہو معاشرے کے اندر، تو اس لیے ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ خالی اسلامی نظریاتی کونسل ہی ایسے بہت سارے ادارے موجود ہیں۔ یہ آپ کی روایت لال کمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اسلامک ملک میں روایت لال کمیٹی بنی ہوئی ہے؟ وہاں بھی تو آخر معلوم کا سارے اسلامک مہینے شروع ہوتے ہی ہیں نا، چاند کی تاریخی اوپر بھی آتی ہیں۔ یہ دروازے ہم نے خود کھولے ہوئے ہیں جس سے کرپشن نپٹتی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے ان کو اپنے اس کے لیے استعمال کر لیں۔ اپنے لیے استعمال تو کر لیں، یہ بات تو آپ کی درست ہے، مگر جو موجودہ حالات اس وقت دیکھے جا رہے ہیں، جس طرح بے گناہ لوگ بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نئی نسل جن کو جیلوں میں ڈالا گیا فیس بک کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے کسی بھی طریقے کے ذریعے، ان کو کوئی اسلام کا علم ہے نئی نسل کو؟ ویسے اگر اسلام کا علم ہو تو بہتی دروازہ علم کھلتا ہے۔ پاک پتن کے اندر اس طرح لاکھوں لوگ آگے دوڑے لگائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا جو اصل علم ہے وہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی اس وقت ممبر محراب سے وہ اسلامی تعلیم کی فروغ نہیں پا رہی یا لوگوں کو نہیں بتائی جا رہی جو اصل اسلام ہے۔ ہر کوئی اپنا اسلام بتا رہا ہے، اپنے فائدے کا اسلام بتا رہا ہے، اس لیے ایسے جاہل پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگ بہتی دروازے کے نام کے اوپر گھنٹوں گرمی کے اندر لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، اور پولیس کی مار بھی کھاتے ہیں وہاں پہ۔ وہ پولیس ان کو اینٹی بھی لگا رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ ایک اہم سوال ہے کہ جو موجودہ طاقت ہے، ظاہر ہے سیاستدان تو ایک مورے ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، جو پیچھے پارٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کے قوانین ختم ہو، کیونکہ ان کے بڑوں نے تو یہ قوانین بنائے، تو اسی طرح میں تو نہیں وہ بیٹھے ہوئے کہیں پہ۔ انہوں نے تو ان کو خرید کے تو ان کو سڑکوں پر لے کر آتے ہیں اپنے مقصد کار کرنے کے لیے، اپنا پریشر ڈیولپ کروانے کے لیے، عوامی پریشر ڈیولپ کروانے کے لیے۔ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تب وہ ان لوگوں کو اپنی جگہ سے لاتے ہیں یا ان کو سڑکوں پر لے کر آتے ہیں۔ تو یہ اصل طاقت جو اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو نان سیاسی لوگ جنہوں نے طاقت پکڑی انہوں نے اپنے قوانین کو رائج کرنے کے لیے، اپنی مرضی کو رائج کرنے کے لیے ایسا معاشرہ تشکیل دیا، اور اس کے لیے انہوں نے مولوی کو استعمال کیا، جس کی وجہ سے آج سارا ملک جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جی تھوڑا سا انٹرنیشنل لات میں نظر آتا ہے، ٹرمپ کو کیا ضرورت تھی فیفا پریزیڈنٹ کو کال کر کے کہنا کہ یہ ریڈ کارڈ ختم کرو، یہ کرو وہ کرو، میچ تو پھر بھی وہ ہار گئے، تو یہ ٹرمپ صاحب کو کوئی اپنا اس کو پسند تو کسی نے نہیں کیا، لیکن اسی حرکتوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن وہ ایک واحد پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، جو امریکہ کے صدر کا جو ایک وقار تھا، جو ایک دنیا میں ایک روپ تھا، وہ اسے ختم کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ایسی حرکت اس سے پہلے پچھلے نوبل پیس پرائز کے اوپر کی تھی، اپنا رویہ دکھایا تھا، اور یہی اس نے ریڈ کارڈ کے اوپر فٹ بال کے اندر دکھایا ہے۔ اس کو کسی نے پسند نہیں کیا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اور زیادہ غیر مقبول ہو رہا ہے۔ لیکن ایک انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ جو ان باتوں سے لاپرواہ ہو کے وہ کہتا ہے کہ بس میں، کیونکہ امریکہ سب سے بڑی طاقت ہے اور میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں، اس لیے میں جو چاہوں کرتا پھروں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کا شاید ہی کوئی اتنا ان پاپولر امریکن پریزیڈنٹ ہو رہا ہو جتنا کہ اس وقت ٹرمپ صاحب ہے۔
خزر لیکن چلے وہ تو کال آ گئی، مگر فیفا پریزیڈنٹ کو بھی تو سوچنا چاہیے تھا نا کہ وہ بھی ایک دم ہی اس نے کہا جی ٹھیک ہے. دیکھیں اس کے بارے میں اتنی کرپشن کی ہیں کہانیاں باہر آ چکی ہیں پہلے سے کہ بھئی اس بندے نے اس حد تک کرپشن مطلب فیفا کے اندر داخل کر دی ہوئی ہے کہ کوئی دروازہ اس نے ایسا نہیں رہنے دیا جہاں سے وہ کرپشن نہ ہو. اب یہ جو 15 منٹ کی گیم شروع ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، 90 منٹ کی گیم ہوتی ہے، اور 15 منٹ کی گیم کے بعد جو پانی کا بریک رکھا گیا ہے کہ جی، اور اس کے دوران جو اشتہارات وہاں پہ چلتے ہیں، اور پانی کی طرح کوئی نہیں دکھاتا نا، لیکن اس دوران جو اشتہارات چلتے ہیں اس سے بہت بڑی آمدنی نسبت فیفا کو ہو رہی ہے، اور یہ سب فیفا والے آپس میں مل بانٹ کے کھا رہے ہیں اس آمدنی کو. تو یہ بھی کرپشن کی وجہ سے ایسا جو آپ کو نظر آ رہا ہے. دنیا کے ہر شعبے میں کرپشن بڑھ رہی ہے. اس طرح فیفا والے بھی، پچھلے پریزیڈنٹ بھی ان کی پوری کیبنٹ تھی وہ گئی تھی کرپشن کے الزام کے اندر جو کچھ قطر کے اندر ہوا تھا. اور ویسا ہی وہ ایک ایسا دروازہ کھل گیا کہ اب اس سے پہلے سے بڑھ کے نئے رستے اگلوں نے تلاش کر لیے کرپشن کے. جی کوئی جرمنی کی خبر خاصا اور خاص اس بات کہ کل جرمنی کا بجٹ منظور ہو رہا تھا، کیبنٹ نے وہ پاس کیا ہے، اور اس کے اندر مختلف نئی اسکیم سمایا جسے کہتے ہیں پیسہ کس کو کتنا دیا جا رہا ہے. اس میں کوئی عام بندے کے لیے ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، توجہ کی بات نہیں ہوتی جس کو بیان کیا جائے. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی، یہ قوانین جو ابھی خان صاحب اسی کا ذکر کر رہے تھے پاکستان میں، یہ غیر ضروری قوانین یہ ختم کرنے ہوں گے اور اسی سے ملک کی ترقی ہوگی. کوئی بھی کسی کے مذہب کی نہ بے حرمتی کرتا ہے نہ توہین کرتا ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیو کی یہ مشکلات پیدا ہوں گی. انکوائری جو ہوگی اس کے بعد کیا رپورٹ آتی ہے، مال پیسہ ہے. آپ دیکھ لیں ٹرمپ فون کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، جس کے بعد پیسہ ہے جیو والے بھی پیسہ پوسا لگا کے اس کو دبانے کی کوشش کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں.